قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ مودی کے بعد یورپی ممالک میں بھی مسلمانوں پر زمین تنگ کی جانے لگی۔ بالکل ویسا ہی قانون لانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں جس میں یورپی مسلمانوں کا وہاں رہنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ جی ہاں، بھارت کے بعد فرانس نے مسلمانوں کے بڑھتے عروج سے گھبرا کر اپنے ملک میں مسلمانوں پر ظلم کے نئے پہاڑ توڑ دیے ہیں۔ کیا ہے یورپی ممالک کی نئی چال مسلمانوں کے خلاف؟ کون سی ایسی باتیں فرانسیسی صدر نے اسلام کے خلاف کی ہیں جس کے بعد امت مسلمہ کے دبنگ لیڈر طیب اردگان اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے اور فرانسیسی صدر کو ایسی کھڑی کھڑی سنا دی جس کے بعد نہ صرف فرانس بلکہ یورپی ممالک کے بھی ہوش ٹکانے لگا دیے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ایسی معلومات آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں جو در حقیقت مسلمانوں کی تباہی کے خلاف یورپی ممالک کو بے نقاب کر دیں گے۔ کیوں اچانک روس کے بعد فرانس بھی آذربائیجان اور آرمینیا جنگ میں کود پڑا ہے؟ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، بھارت دنیا میں واحد ملک نہیں جہاں اسلام اور مسلمانوں کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے۔ بھارت میں مسلمانوں کا حال شروع دن سے ہی ابتر ہے۔ جب کسی ہندو کا جی چاہے بھارت میں بسنے والے مسلمانوں سے جینے کا حق چھین لے اور اس سے کوئی پوچھ گچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن بھارت کے بعد دنیا میں ایک ایسا ملک بھی ہے جو خود کو تہذیب یافتہ قرار دیتا ہے، لیکن جب بات کسی انفرادی مسلمان کی یا پورے اسلام کی ہو تو وہ ملک تہذیب و تمدن کو بھول جاتا ہے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے وہ ملک ایسے قوانین بنانے جا رہا ہے جس سے اسلام کے تشخص کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ اس ملک کی حمایت کے لیے پورا یورپ اس کا حامی نظر آ رہا ہے۔ یورپ اس کی بنانے والی پالیسیوں پر اس کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آ رہا ہے۔ یوں دکھائی دیتا ہے جیسے اسلام کو مٹانے کے لیے تمام گیدڑ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جس ملک کی ہم بات کر رہے ہیں وہ تیسری دنیا کا کوئی اور ملک نہیں بلکہ خود کو ترقی یافتہ ملک قرار دیے جانے والا ملک فرانس ہے، جس کی حالیہ پالیسیوں نے وہاں کے رہنے والے مسلمانوں کو شدید الجھن میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے جائیں کہ فرانس میں دوسرا بڑا مذہب اسلام ہے، جہاں لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ہیں جو پرامن طریقے اور فرانسیسی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے میں ان مسلمانوں کے خلاف ایسے قوانین لانا جس پر انہیں شکوک و شبہات ہوں، یہ سراسر زیادتی ہے۔ قوانین بھی ایسے جس کا مقصد صرف اسلام پر قدغن لگانا ہو۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ کون سے کالے قوانین ہیں جو کہ ابھی نافذ تو نہیں ہوئے، البتہ میڈیا اطلاعات کے مطابق مسلمانوں کے خلاف نئے قوانین فرانس میں کچھ اس طرح سے ہوں گے۔ نمبر 1، مساجد میں بیرون ملک سے کوئی بھی امام نہیں لایا جا سکے گا۔ نمبر 2، بیرون ممالک سے مساجد اور مدارس کی فنڈنگ نہیں ہو سکے گی۔ نمبر 3، حجاب اوڑھنے پر پابندی جو پہلے صرف پبلک سیکٹر پر لگائی گئی تھی اب نجی سیکٹر پر بھی لگائی جا رہی ہے۔ دوستو، صرف یہ قوانین ہی نہیں بلکہ اس جیسے دیگر کئی قوانین بھی ہیں جن کا تعلق براہ راست اسلام کے ساتھ ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ان قوانین سے فرانس میں بسنے والے مسلمان کیسے متاثر ہوں گے۔ پہلا قانون جس میں کہا گیا ہے کہ بیرون ملک سے کوئی امام مسجد نہیں لایا جائے گا۔ دیکھیں، اسلام ایسا مذہب ہے جس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ دین دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ اور جو اس کی روشنی سے محروم ہیں ان تک اس کی روشنی پہنچائی جائے۔ ایسے میں تبلیغ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے اسلام کا پھیلاؤ ممکن ہے۔ جب کوئی بھی غیر فرانسیسی مبلغ فرانس میں داخل نہیں ہو سکے گا تو اسلام کا پھیلاؤ کیسے ممکن ہوگا؟ اسلام کی تبلیغ دوسرے ممالک سے آئے لوگ نہیں کر سکیں گے۔ اسلام کی نشوونما پر اثر پڑے گا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ قوانین پیش کیے جا رہے ہیں۔ دوستو، دوسرا مجوزہ قانون بھی اسلام کو مٹانے کے لیے فرانس کی ایک سازش ہے جس کے ذریعے مساجد کو باہر سے فنڈنگ نہیں ہو سکے گی۔ اسلام میں صدقہ خیرات دینے کو بڑا افضل سمجھا جاتا ہے۔ مساجد پر خرچ کیے جانے والے مال کو افضل ترین مال سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان صرف اپنے ملک میں ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی فنڈنگ کرتے ہیں تاکہ وہاں کے مسلمان اور مساجد آباد رہیں، لیکن اس پر پابندی کے بعد فرانس میں مساجد کو آباد رکھنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا۔
دوستو تیسرا مجوزہ قانون جو اس بل میں پیش کیا گیا ہے، اس میں مسلمانوں کی روح کو تار تار کر دیا ہے۔ اس قانون کے تحت حجاب اوڑھنے پر پابندی اب نہ صرف پبلک سیکٹر بلکہ نجی زندگی میں بھی لاگو ہوگا۔ آپ کو بتاتے جائیں کہ فرانس وہ پہلا ملک تھا جس نے مسلم خواتین پر حجاب اوڑھنے کی پابندی لگائی تھی۔ جولائی 2010 میں یہ بل پیش کیا گیا، جس کے بعد اپریل 2011 میں یہ قانون پاس ہو گیا تھا۔ اس قانون کی پاسداری نہ کرنے والوں کے خلاف سخت ایکشن بھی لیے گئے۔ فرانس میں عوامی مقامات پر چہرے پر نقاب اوڑھنے والی کسی بھی مسلم خاتون کو مالی جرمانے اور قید کی سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرانس کے پارلیمانی کمیشن کی سفارشات کی روشنی میں تیار کردہ قانون کے تحت ملک کے تمام اسکولوں، ہسپتالوں، سرکاری ٹرانسپورٹ اور سرکاری دفاتر میں مسلم خواتین کے مکمل حجاب اوڑھنے پر پابندی عائد کی گئی اور ان مقامات پر حجاب اوڑھ کر آنے والی خواتین کو 150 یورو تک جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ نیز جو مرد حضرات اپنی بیویوں، بیٹیوں یا بہنوں کو حجاب اوڑھنے پر مجبور کریں یا جو علماء اس کی تبلیغ کریں، 30,000 یورو تک جرمانے اور 1 سال قید کی سزا بھی سنائی جاتی ہے۔ دوستو یہ قوانین بھی اسلام کو فرانس سے مٹانے کے لیے بنائے جا رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اعلیٰ فرانسیسی حکام کی جانب سے اسلام مخالف کوئی نہ کوئی بات کر کے بھی مسلمانوں کو زج کیا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں پیرس میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرانسیسی صدر نے کہا تھا کہ اسلام میں تنظیم نو کی گنجائش موجود ہے۔ انہوں نے دھمکی امیز لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک میں مسلمانوں پر مشتمل ایسا معاشرہ قائم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے جس سے ملک کا امن و امان تباہ ہو جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسلام اس وقت پوری دنیا میں بحران کا شکار ہے اور یہ کہ فرانسیسی جمہوریہ میں بیرونی مداخلت سے پاک روشن خیال اسلام کی بہت گنجائش موجود نہیں۔ فرانسیسی صدر نے مسلمانوں پر الزام لگایا کہ مسلم اکثریتی محلوں میں مذہبی آزادی کی آڑ میں انتہا پسندی، نفرت اور تشدد کا پرچار کرنے والے فرانس کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ فرانس کے گلی محلوں میں انتہا پسندی روکنے کے لیے حکومت ایک نیا قانون لا رہی ہے۔ فرانسیسی حکومت کے مجوزہ قانون پر وہاں مسلم برادری رہنماؤں میں خدشات موجود ہیں کہ اس سے اسلاموفوبیا اور ان کے خلاف تعصب کو مزید ہوا ملے گی، لیکن اس کے ساتھ طیب اردگان نے بھی فرانسیسی صدر کو کھڑی سنا دی۔ دوستو ترک صدر رجب طیب اردگان نے اسلام مخالف بیان دینے پر فرانس کے صدر کو منہ توڑ جواب دے دیا۔ ترک میڈیا رپورٹ کے مطابق انقرہ میں منعقدہ ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے فرانس کے صدر اور سیاستدانوں کو آڑے ہاتھوں لیا اور اسلام مخالف بیان پر انہیں کھڑی سنائی۔ طیب اردگان کا کہنا تھا کہ فرانس کے صدر میکرون اسلام پر زبان درازی کر کے اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ ان کا بیان بدتمیزی سے بڑھ کر اشتعال انگیزی ہے۔ طیب اردگان کا مزید کہنا تھا کہ یورپی سیاستدان اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اسلام کی توہین کر رہے ہیں، انہیں اس حرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ ترک صدر نے فرانسیسی صدر سے سوالات کیے کہ آپ کون ہوتے ہیں اسلام کی تنظیم نو کے حوالے سے گفتگو کرنے والے؟ آپ کی یہ ہمت کیسے ہوئی؟ کیا ہم نے کبھی یہودیت اور عیسائیت کی تنظیم نو کے حوالے سے گفتگو کی؟ میکرون کے اسلام مخالف اور حجاب پر پابندی سے متعلق بیان پر یورپی ممالک کی خاموشی پر بھی ترک صدر نے تشویش کا اظہار کیا اور مطالبہ کیا کہ عالمی برادری ایسے بیانات کا نوٹس لے اور متعلقہ شخص مطلب فرانسیسی صدر کی باز پرس کرے۔ دوستو صہیونی قوتوں کی طرف سے اٹھائے گئے اسلام مخالف اقدامات دراصل مغرب میں اسلام کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کا راستہ روکنے کی ناکام کوششیں ہیں، کیونکہ گزشتہ ایک دہائی کے دوران جس طرح مغرب میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، اس نے صہیونی اعلی کاروں کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ صرف امریکہ میں سالانہ 20,000 افراد دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب تک جس تہذیب و تمدن کو مادہ پرستی اور خدا بیزاری کے لباس میں پیش کیا جاتا رہا، آج وہ دیمک زدہ لکڑی کی تصویر پیش کر رہی ہیں۔ کل تک جس کلچر اور ثقافت کو مثالی کہا جاتا تھا، آج اسی کے دل دادا اس سے اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں۔ مغرب میں اسلام کی روز بروز بڑھتی مقبولیت اسلام کی حقانیت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہی کہی جا سکتی ہے۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں۔
کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔